عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا اور دولت کی وسعت ہو جائے اور تم اس دنیا اور دولت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایسے ہی کوشش کرو جیسے گزشتہ اقوام نے دولت اور دنیا کے حصول کے لیے کوشش کی، اور پھر وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا۔ دنیا اور دولت یہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت اور حکومت سے نہ نوازتے۔ دنیا اور دولت اس وقت اللہ رب العزت کی نظر میں بری بنتی ہے جب انسان دولت کی وجہ سے یاد الہی اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کسی کے پاس آتی ہے، دولت کی وسعت ہوتی ہے، تو پھر 4 قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 1، مالدار شخص آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، مالدار افراد ایک دوسرے سے دولت کی بنیاد پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، مالدار افراد ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، مالدار افراد کم مالدار والے طبقے کا خیال اور ان کا دکھ درد کا احساس ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 4 طرح کے فتنے مال کی وسعت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ صحابہ بہت ساری تعداد میں فجر کی نماز سے پہلے ہی جمع ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا۔ فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ رات ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کا مال کثیر تعداد میں لائے ہیں اور تم اس میں سے حصہ ملنے کی امید سے مسجد میں تشریف لے آئے ہو وقت سے پہلے ہی۔ صحابہ کرام دل کے صاف اور سچے تھے۔ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ضرورت مند ہیں ہم، تو ہم وقت سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لے آئے کہ ہمیں بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مال سے حصہ ملے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال اور دنیا کی وسعت اگر ہو جائے تو یہ فتنہ اور آزمائش بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سامنے گزشتہ اقوام کی تاریخ تھی کہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب دنیا پرستی تھی کہ یہ دنیا پرستی نے ہی انہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کیا اور فکر آخرت سے انہیں ہٹایا، اور یہی دنیا پرستی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی حقارت، دنیا کی ذلت صحابہ کرام کے سامنے نماز فجر کے بعد بیان کی۔ اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مصر کے شہر اسکندریہ کا صحابہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے پڑاؤ سے کسی کام کی بنیاد پر باہر نکلے اور باہر ایک جگہ پر جا کر گھوڑا روکا اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھی۔ ادھر سے دشمن کے کچھ افراد گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے آئے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر
گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگا کر بیٹھے اور ان کے پیچھے گھوڑا لگا دیا، حملہ ان پر کرنا چاہا۔ وہ ڈر کر بھاگے، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ درویش صفت آدمی جو نماز میں مصروف ہے، یہ اس قدر شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرے گا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن یہ پھر بھی ہم پر حملہ کرے گا۔ وہ بھاگے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ان کے پاس قیمتی سامان تھا وہ پھینکنا شروع کیا کہ شاید کہ یہ عربی شخص اور یہ بھوک پیاس کا مارا ہوا اور فقر و فاقے میں مبتلا یہ شخص ہماری یہ قیمتی چیزیں دیکھ کر ہمارا پیچھا چھوڑ دے اور اسے سمیٹنے میں مصروف ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قیمتی سامان کی طرف نظر نہیں کی، بالآخر انہوں نے بھاگ کر اپنی جان چھڑائی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹے تو ان کا وہ قیمتی سامان وہیں پڑا رہا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کی اور واپس آ کر اپنی نماز میں مصروف ہو گئے۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا اثر۔ اور یہ صحابہ کرام میں نہیں، جس شخص کو اللہ رب العزت یقین کی دولت سے نوازتے ہیں، آج تک ایسے افراد ابھی بھی موجود ہیں کہ جن کے دل و دماغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یقین کامل چھایا ہوا ہے۔ شام کے علاقے میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی ایک پہاڑ کے دامن میں اپنے مکان بنانے کے لیے کھدائی کر رہے ہیں۔ کھدائی کرتے ہوئے ان کے سامنے سونے کے سکوں کی ایک تھیلی نکلی، تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور اس سونے کے سکوں کی تھیلی کو وہیں دفن کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ضرورت مند کی ہو اور اس نے دفن کیا ہو تاکہ میں ضرورت کے وقت اسے نکال لوں۔ اس لیے دنیا کی حقارت اور ذلت بھی ہماری نظروں میں ہونی چاہیے، اگرچہ شریعت دنیا کمانے، مال و دولت کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے اور صحیح طریقے کے مطابق خرچ کرنے سے منع نہیں کرتی۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدنیا اربعۃ اشیاء، دنیا 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 المال، نمبر 2 الکلام، نمبر 3 المنام اور نمبر 4 الطعام۔ المال، دنیا مال کا نام ہے۔ مال کیا کرتا ہے؟ مال اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ کلام، اللہ رب العزت کی غفلت کی یاد سے غفلت کا سبب بھی بنتی ہے اور فضول گوئی دل کو سخت کرتی ہے۔ المنام، نیند یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام انسان کو مل رہا ہوتا ہے احکامات پر عمل کرنے کا، اس سے غفلت کا سبب بنتی ہے اور آخرت کو بندہ نیند کی کثرت کی وجہ سے بھلا بیٹھتا ہے۔ اور نمبر 4 الطعام، زیادہ کھانا، یہ قساوت قلب، دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ اگر مال کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور دینی ہدایات کے مطابق اسے خرچ کیا جائے تو یہی مال اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ مال کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، اگر صحیح طریقے سے حاصل نہ کیا جائے تب مال اور دولت آزمائش اور فتنہ بنتے ہیں۔ نمبر 2 مال صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے بعد جو حقوق مالیہ بندے کے ذمے ہیں انہیں وہ صحیح طرح سے پورا ادا کرے۔ اگر مال موجود ہے اور حقوق ادا نہیں کر رہا تو یہ فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ نمبر 3 مال حاصل کیا شریعت اور صحیح طریقے کے مطابق لیکن پھر اسے گناہوں میں، خرافات میں، رسومات و بدعات میں استعمال کرنا، ایسے طریقے پر مال کا خرچ، یہ فتنہ اور آزمائش بنتا ہے۔ لیکن اگر اسی مال کو جو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہی مال جنت کمانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مال عطا فرمائے، ایسی دولت عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہو۔